صلی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کرتے ہیں. کون پڑھے گا بھائی آج؟ جو سہیل بھائی آپ پڑھ لیں میرے خیال سے. فی قصری فرعون، فرعون کے محل میں. کان فرعون لہ قصور کثیرۃ علی شاطئ النیل. فرعون کے لیے فرعون کے بہت سے محل تھے نیل کے ساحل، نیل کے کنارے. جی ساحل پر، ساحل یا کنارہ دونوں کہہ سکتے ہیں آپ اس کا. وکانا یتنقل من قصر الی قصر ویتنزہ علی شاطئ النیل. یتنقل کیا ہوگا؟ منتقل ہونے سے. منتقل. وہ منتقل ہوتا تھا ایک یا ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوتا رہتا. وہ یتنزہ علی شاطئ النیل. یتنزہ کا مطلب ہوتا ہے تفریح کرنے کا. وہ یتنزہ، اور وہ تفریح کرتا علی شاطئ النیل، دریا نیل کے کنارے پر. جی آگے چلیے. وکانا یوما جالسا علی شاطئ النیل. ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا نیل کے کنارے. یتنزہ ویرا الی النہر، اور تفریح کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا الی النہر یجری تحت رجلہ. دیکھ رہا تھا نہر جو بہہ رہی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سے. جی اور وہ دیکھ رہا تھا نہر کو کہ وہ بہہ رہی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سے. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے. وقانت ماہ ملکۃ مصر تتنزہ مع الملک. اور تھی اس کے ساتھ مصر کی کیا کہتے ہیں، ملکہ تتنزہ مع الملک. اب وہ بھی تفریح کر رہی تھی بادشاہ کے ساتھ. جی. وترى إلى الليل يجري بينما يتنزهان إذ وقع بصرهما على صندوق تلعب به أمواج الليل كأنما تقبله. وہ دیکھ رہے تھے نیل کی طرف. یجری بینہما، بہہ رہی تھی ان دونوں کے درمیان. وَتَرَى إِلَى النِّيلِ يَجْرِي، اور وہ دیکھ رہی تھی، یعنی ملکہ کی طرف جا رہا ہے. وَتَرَى واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وَتَرَى، اور وہ دیکھ رہی تھی، یعنی ملکہ دیکھ رہی تھی نیل کی طرف اس حال میں کہ وہ بہہ رہا تھا. اگر فعل عام طور پہ اسم معرفہ کے بعد آئے تو وہ حال بن رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے لیکن عام طور پر، یعنی اس حال میں کہ دریا بہہ رہا تھا. بینما کا مطلب ہوتا ہے اسی دوران میں، یعنی اس وقت، اس دوران میں جب کہ یتنزہانی، وہ دونوں تفریح حاصل کر رہے تھے. اذ وقع بصرهما، بس ان کو آواز آئی. بصرهما بصر نگاہ. سننا اذ وقع بصرهما علی صندوق، ان کی نگاہ پڑی علی صندوق پر. تل ابو
بھی امواج نیلی، طلبو تو جی، کھیلنے تل کو ابو، کہتے ہیں، مگر اس میں کیا وہ؟ امواج، امواج النیل اس کا فائل بن جائے گا نا. تل ابو بہی کی زمین لوٹ رہی صندوق کی طرف. تل ابو بہی امواج النیل، امواج النیل کو تل ابو فعل کا فائل بنائیں گے. آپ کریں، ترجمہ کریں اس کا. آ، نیل نیل کی جو موجیں ہیں وہ آ، طالبو کا کیا کریں گے پھر؟ تل ابو مطلب کھیلنے کا ہے نا، جی لعب جی، کا مطلب کھیلنے کا ہے نا. تو تل ابو بہی امواج النیل کا مطلب کیا بنے گا؟ کہ وہ کھیل رہے تھے نیل کی موجوں میں. نہیں، کہ نیل کی موجوں میں نہیں، نیل کی موجوں میں نے بتایا کہ جو امواج ہے وہ مرفوع ہے اور فاعل ہے تل ابو فعل کا. تو کھیلنے والا کون ہے؟ کھیلنے والا تو فائل ہے جو امواج ہے. ہاں، وہ ترجمہ کریں نا پھر. آپ اس کا تل ابو فعل کا امواج النیل و فاعل والا ترجمہ کریں. آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ امواج میں کھیل رہے تھے، تو میں کا فی تو نہیں ہے. اگر ہوتا کہ تل ابو یا کہ یل ابو فی امواج النیل پھر تو یہ ترجمہ ہوتا. اب ہم، یہ کہ تل ابو بھی امواج النیل، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ امواج کھیل رہی تھی. ہاں، یعنی تل ابو بھی امواج النیل کہ ہم، دریا کی لہریں یا لہ دریا کی موجیں اس صندوق کے ساتھ کھیل رہی تھی. کھیل رہی تھی. کأنما تقبلہ، کأنما گویا کہ، قبل یقبل کا مطلب تقبیل، یہ باب تفعیل سے ہے. قبل یقبل تقبیل کا مطلب ہوتا ہے بوسہ لینے کا. کأنما تقبلہ گویا کہ وہ امواج اس صندوق کا بوسہ لے رہی ہیں. آگے چلیے گا. ہر طرح یا سیدی ذالک صندوقہ، کیا دیکھا آپ نے میرے سردار وہ صندوق. این صندوق فی نیلی، کہاں سے آیا صندوق نیل میں. انما ہی خشبۃ سقطت فی النیل. جی، انما ہی خشبتن کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کا ٹکڑا، یعنی لکڑی ہے یا لکڑی کا ٹکڑا ہے. سقطت فی النیل. بے شک کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے جو رکا ہوا ہے نیل میں. نہیں، سقطت گر گیا، سقط کا مطلب گر گیا. گرنے کا ہے نا. اچھا، ثاقب جو سے مثلا خشبتن جو گر گیا نیل میں. گر آگے گیا نیل چلیے. میں. لا یا سیدی انما ہوا صندوق، نہیں میرے سردار، یہ ایک بے شک یہ ایک صندوق ہے. جی، وقرب صندوق، میرے قریب لاؤ صندوق کو، یا نہیں، وقت قرب، قرب نہیں کے قربہ قریب یہ آیا. فعل ہے. قربہ فعل ہے. قربہ صندوق، ہاں صحیح ترجمہ کیا کریں دوبارہ. قربہ صندوق، قریب آیا صندوق. بالکل ٹھیک. فقال الناس، اور لوگوں نے کہا نعم ھذا صندوق، ہاں جی یہ ایک صندوق ہے. امر الملک احد قدم، حکم دیا مالک نے، بادشاہ نے ایک خادم کو. وقال الیک ھذا صندوق، اور کہا میری طرف لاؤ اس صندوق کو. وذهب الخادم واخرج الصندوق، خادم گیا اور نکالا صندوق کو. فتح صندوق، کھولا صندوق کو. فائزہ فیہ غلام جمیل، اچھا، بس یہاں پہ جو دیکھا. اذا آیا نا، ہاں تو یعنی
یعنی ایزا جو آ رہا ہے یہ کبھی کبھار ایزا آتا ہے مفاجات کے لیے. مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا ہونا. تو اچانک کا مطلب یہ ہوگا، یعنی ایزا کا مطلب ہوگا مفاجات کا، کہ اچانک یعنی یکایک یا سڈنلی. تو یعنی اچانک یکایک دیکھا تو فیہ غلام جمیل، اس میں کیا تھا؟ ایک ایک خوبصورت لڑکا، غلام لڑکا. تھا، لڑکا تھا. ہاں لڑکا تھا. غلام جمیل اور یم یتیم. تسم. ید تسیم، جو وہ ہنس، مسکراتا ہوا خوبصورت، ہاں وہ مسکرا رہا تھا. جی. مسکرا رہا تھا. وتحیر الناس، حیران ہو گئے لوگ. کل یاخذہ و یراہ، سب کی یاخذ اس کو، کل یاخذہ، سب نے اس کو جی. پکڑا، پکڑ رہے تھے، سب اس کو پکڑ رہے تھے. جی. جی. ویراہ، اور اس کو دیکھ رہے تھے. وتحیر فرعون وراہ، حیران ہوا فرعون اور اس کو دیکھا. کالا بعض الخدمی، بعض خدام نے کہا، ان هذا الغلام اسرائیلی، یہ بے شک یہ غلام آ، اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے. ولا بد للملک ان یذبحہ، اور نہیں لابد کا مطلب ہے لازمی ہے، لابد یعنی ضروری ہے، لازمی ہے. جی. لازم ہے بادشاہ کے لیے یذبحہ، کہ اس کو ذبح کر دے. جی. جی. ورأت الملکۃ، دیکھا اس کو ملکہ نے. ودخل حبہ فی قلبها، اور داخل ہوئی اس کے دل میں اس کی محبت. فضمت فضمته الی صدرها وقبلته. غمت فضمت. کا مطلب، غم کا مطلب تو یعنی ملانے کا ہے. غمت الی صدرها. اور قبل یقبل کا مطلب بتایا تھا بوسہ لینے کا. غمت الی صدرها وقبلت، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ ضمت کا کیا بتایا حضرت آپ نے؟ اس کو ملانے کا، ملانے کا. اچھا، اس کو ملایا اپنے سینے کے ساتھ، جا اور اس کا بوسہ لیا. جی. وشفیت لہو عند الملک وقالت، اس پر سفارش کی. سفارش کی بادشاہ کے ساتھ ساتھ، بادشاہ کو، اور کہا قرۃ عین لی، یہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے. وَلَکَ لا تقتلوہ، اور اس کو نہ قتل کریں. عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہم کو فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، یا نتخذہ، ہم یعنی عسى ان ينفعنا، قریب ہے کہ ہمیں فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، تو اتخذ یتخذ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے کسی چیز کو پکڑنے یا بنانے کا. او نتخذہ ولدا کیا یا مطلب؟ ہاں، یا ہم اس کو بنائیں گے اپنا بیٹا. ہاں بیٹا بنا لیں گے. تو یعنی قرۃ عین، یعنی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، لکا، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. اور پھر یہ قرآن حکیم کی آیت آ رہی ہے، یعنی یہ جو بریکٹس میں ہے قرآن حکیم کی آیت ہے کہ یعنی فرمایا کہ لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل مت کرو. عسى ان ينفعنا، عسى کا مطلب ہے یعنی قریب ہے، ان ينفعنا کہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. آگے چلیے.
وهكذا دخل موسى بن عمران قصر فرعون، اور اس طرح داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون کے محل میں. عاشا علی رغم فرعون و شرطته. عاشا اور رہے، جی ہاں، عاشا اور یا رہے عیشو کا مطلب زندگی گزارنے کا، یعنی اور رہے یا زندگی رہے گزاری. علی رغم، رغم حضرت کیا؟ رغم کا مطلب ناپسندیدگی ہے. علی رغم فرعون و شرطته، ناپسند یعنی فرعون اور اس کے جو شرطا پولیس ہے اس کی ناپسندیدگی کے باوجود زندہ کے رہے. باوجود زندہ رہے. ولم يهتد الشرطة إلى هذا المولود الإسرائيلي، یعنی اور ولم من، یہتدی، اور نہیں اصل یہتدی نہیں آئے یہ جو پولیس الی هذا المولود یعنی اس، یہ جی اصل میں کیا تھا یہ لفظ اہتدا، یہ اہتدا یا بنے گا نا، یا یا تدیو، باب افتعال ہے، یا تدیو. تو اہتدا یا سے کیا بن جائے گا؟ جو قاعدہ تھا کہ اس کے مطابق اگر یا ما قبل تو اس کو اہتدا پڑھیں گے، اور یہ تدیو سے کیا بن جائے گا؟ یہ تدی، جی اہتدا یہ تدی، اہتدا یہ تدی ہو جائے گا یہ. اور لم داخل ہوا، لم، تو پھر اس کا جو وہ تھا وہ حذف ہو گیا، حرف علت لم یہتدی. تو وہ یعنی سراغ نہ پا سکے، یعنی یہاں تک ان کو نہیں پہچان سکے. تو اہتدا یہتدی کا مطلب تو ہدایت پر راستہ پانا ہے. تو نہیں پہنچ سکے، وہ نہیں پہنچ سکے شرطا الی هذا المولود الاسرائیلی، اس اسرائیلی بچے تک، یعنی بچے نہیں کی پہنچ طرف. یا نہیں پہچان سکے، یہ اس کا بنے گا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایک منٹ دیجیے گا جی، آگے چلیے. ولہم عیون الغرابی وشامت النملی، اور اور ان وہم عیون الغرابی، اور ان کی تھی کبے، غراب کبے والی آنکھیں، اور جی شامت النملی چونٹی، چونٹی کی قوت سونگ شامہ، قوت سونگنے شامہ. کی صلاحیت. ہاں، اور چونٹے کی قوت شامہ یعنی سونگنے کی صلاحیت. آگے چلیے. واراد اللہ ان یربی، یربی فرعون، اور ارادہ یربی کیا فرعون، ربا فرعون، یربی تربیت کرے یعنی پرورش کرے. تو فرعون یہ یربی فعل کا فاعل بنے گا. اللہ نے ارادہ کیا. ارادہ کیا کہ فرعون، فرعون اس کی تربیت کرے. عدو الاطفالی، جو کہ دشمن تھا بچوں کا، مطلب بالکل ٹھیک. طفلا یذهب ملکہ علی یدہ، یعنی طفلا بچے کی، یذهب. بچے کی تربیت کرے. اب دیکھیں نا، میں نے بتایا تھا کہ اسم نکرہ ہو اس کے بعد فعل آ جائے تو یہ عام طور پہ موصوف صفت بنتے ہیں. تو طفلا یذهب ملکہ علی یدہ، ایسا بچہ جس کے ہاتھ پر بادشاہ چلی جائے. آگے چلیے. مسکین فرعون، اس کا ترجمہ مسکین یعنی بیچارہ بیچارہ فرعون. فرعون. ہاں ہاں بیچارہ بیچارہ فرعون. فرعون.
لقد اخطا فی شأن موسیٰ، گویا کہ اخطا نہیں پہ تو یہ اخطا لقد اخطا، اس نے خطا کی، اس نے اس نے خطا کی، فی شأن خطا کی موسیٰ، موسیٰ علیہ جی السلام کی شان میں. جی جی، وقد اخطا معه وزیر و حامان و جنود، اور خطا کی اس کے ساتھ اس کے وزیر نے، اس کے حامان نے، وزیر، اور اس کے جی، وزیر حامان نے، اور اس کی لشکر نے، لشکروں نے، یہ بھی اب آیت کا لشکروں نے. آیت آ گئی، جی وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. التقط، یہ ہوتا ہے یعنی جیسے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور کوئی چیز گری ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو اٹھا لینا، تو اس کو جو ہے اٹھا لینا، تو کہتے ہیں وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کہ ہاں اس نے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا اس بچے کو آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لام عاقبت کا ہے، لام عاقبت کا مطلب کیا بنے گا، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر وہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بن جائے. ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک کہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے، خطا میں تھے. چلے جی، یہ بھی ہمارا ہو گیا الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو کل ہم کر رہے تھے. جی حضرت، تو کل ہم کر رہے تھے کہ جی آگے یہ تو کر لیا تھا ہم نے. کل دو سوال میں نے دیے تھے، کچھ اس پہ غور و فکر ہوا یہ بتا دوں. دو سوال تھے، اتنا سا تم کر دو. جی تو اس کو کر لیجئے گا. دو سوال کل میں نے آپ کو دیے تھے، تو اس کو کچھ غور و فکر ہوا یا بتا دوں اس کا جواب. جی حضرت، بتا دیں. دیکھیں ایک تو تھا، پہلا تو آسان سی بات ہے کہ جہاں پر یہ پہلا سوال تھا کہ نبی پر شیطان کا یا جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو ایک طبعی چیز ہے. طبعی کا مطلب یعنی ایک طبعی اثر رکھتا ہے، جسمانی یا مادی اثر رکھتا ہے. اور مادی چیزوں کا اثر ہونا نبی کے جسم پر یہ بعید نہیں ہے بلکہ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. تو انبیاء کو زخم بھی ہوا، ایوب علیہ السلام کو بیماری بھی ہوئی، ایوب علیہ السلام کا بیمار ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی. اور کیا دعا کی کہ اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی. تو اس لیے در حقیقت جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی شیطانی تصرف سے حفاظت ہوتی ہے، اس سے مراد نزول وحی ہے یا دعوت اور تبلیغ اور منصب رسالت کی ادائیگی ہے. اور جادو یہ منصب رسالت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. البتہ جسمانی اعتبار سے وہ اپنا اثر دکھا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جسمانی اثر ہی ہوا. جسمانی اثر یہ ہوا کہ آپ کسی کام کو کرتے لیکن بھول جاتے، یعنی بھولنا، اس کا اثر ہوا. آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانا چاہتے تو نہیں جا پاتے،
تو یعنی یہ جو جسمانی اثر تھا وہ اس کا ہوا. تو اس وجہ سے جادو کے بارے میں یہ سمجھنا کہ شیاطین تو نبی پر کوئی اثر نہیں کر سکتے تو جادو کیسے ہوگا، یہ درست نہیں. تو پہلا جو سوال تھا اس کا جواب تو آسان تھا. دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ من شر النفاثات فی العقد. النفاثات کا مطلب ہے وہ عورتیں جو گرہ کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں. اصل میں یہاں پر چونکہ جو بھی جادو کرنے والا ہے وہ جادو کرنے کے مختلف اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے. لیکن جیسے قرآن حکیم سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جتنا بھی جادو ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے ہاروت اور ماروت کے اندر، کہ جتنا بھی جادو ہے وہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یعنی وہ لوگ وما هم بضارین به من احد، اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر جبکہ اور اللہ کی اجازت ہوتی. تو گویا کہ من شر النفاثات فی العقد، گویا کہ ایک واقع یا ایک واقع میں ہونے والی عورتوں کے اس گرہ پر پھونک مارنے کو بیان کر کے ایک اصولی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قیامت تک جتنے بھی جادوگر، جتنے بھی وسائل، چاہے وسائل وہ کسی بھی قسم کے اختیار کریں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اور انسان جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو پھر وہ جادوگر کے جو جادو کے وسائل ہیں وہ انسان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو یہ اصل وجہ تھی. تو ایک واقعے کا ذکر ہوتا ہے، جزوی واقعے کا قرآن حکیم میں، لیکن اس کے اندر ایک اصولی تعلیم ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمیں بھی ایک اصولی طور پہ یہ بات سمجھا دی گئی کہ جادوگر یا جادوگرنی جو بھی عمل کرے لیکن اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اس لیے کرنا کیا ہے، آپ اللہ کی قدرت کی طرف، اس کی طرف رجوع کریں. اچھا، یہ میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ تو ویسے عام طور پہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. 4 چیزیں علیحدہ ہیں. کون سی 4 چیزیں؟ ایک ہے معجزہ، ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ معجزہ. دوسرا ہے کرامت. کرامت یقیناً تیری یاد کی ہے، ابھی تیرگی تھی ابھی روشنی ہے، خالد اقبال طیب صاحب کا شعر ہے. تیسرا ہے جادو، اور چوتھا ہے استدراج. استدراج اس کا بتایا تھا نہیں، میں نے بتایا تھا 4 چیزوں کا فرق. جی یا نہیں بتایا؟ نہیں. اچھا، اس کا فرق بتا دیں. معجزے کی تعریف کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا کیونکہ معجزے کی تعریف بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی بتاؤں گا آپ کو. جی، معجزے کی تعریف کیا؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جی، کر کے معجزہ. عادت ہو اور جو انبیاء پہ ہو، انبیاء کے ہاتھ پہ ظہور ہو. یہ تو 2 چیزیں آپ نے بیان کر دی. اصل میں معجزہ کیا ہے؟ معجزہ تن ہے یہ. اعجزہ، ٹھیک ہے نا، اعجزہ یعجزو. اب یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو کون سا باب ہوا حضرت؟ اعجزہ یعجزو، اعجاز. جی، افعال، باب افعال. باب افعال ہے نا، کسی کو عاجز کرنا. اور یعجز سے معجزن یا معجزتن، یہ کیا بن جائے گا؟ صیغہ اسم جی معجزن اسم آ گیا نا، الفاعل. صیغہ اسم الفاعل بن گیا.
یعنی عاجز کرنے والا. جزا یعجزو عاجز کر، اعجاز کا مطلب ہے عاجز کر دینا. معجزن یا معجزتن عاجز کرنے والا. اچھا اس میں جیسے ہمارے عثمان بھائی نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو کیا ہے کہ یہ خرق عادت ہے، ایسا واقعہ جو خرق عادت ہو. دوسری بات ما فوق الاسباب ہو، یعنی ما فوق القدرت ہو، ما فوق القدرت ہو. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی قدرت سے باہر ہو اور خرق عادت، عام عادت سے ہٹ کر ہو. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بطور چیلنج کے ہو. ٹھیک ہے نا، بطور چیلنج کے نبی اس کو بطور چیلنج کے اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کرے. چوتھی بات کیا ہے کہ نبی کے دعوی کے مطابق ظاہر ہو. نبی جیسے دعویٰ کرے تو اسی کے دعوے کے مطابق وہ خرق عادت واقع. خرق عادت کسے کہتے ہیں؟ خرق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنے کو، جو چیز عادت کے خلاف. تو خرق عادت کا مطلب خلاف عادت بھی ہے. تو نبی کے دعوے کے مطابق ظاہر ہو. اور پانچواں تھا مخاطبین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. خرق عادت، اچھا ما فوق القدرت یہ پہلا ہوتا ہے، چلو ہم نے اس کو دوسرے میں بیان کیا، لیکن ما فوق القدرت کیا ہے؟ یعنی جو جس چیز پہ انسان قدرت نہ رکھتا ہو. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، ان کی جو عصا ہے اور لاٹھی ہے وہ سانپ بن گئی. تو لاٹھی کو سانپ بنانا انسان کی قدرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. پہاڑ پھٹ جائے، اس میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل کے بچہ جن دے، تو پہاڑ کو پھاڑ کے انسان اونٹنی کو نکالنا انسان کے بس میں نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو ما فوق القدرت ہو اور خرق عادت ہو. اب سورج کا نکلنا مشرق سے اور مغرب میں ڈوبنا ما فوق القدرت تو ہے، لیکن خرق عادت نہیں ہے. تو اس لیے اس کو مدعا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. ہاں اگر مغرب سے سورج کو نکالا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو کافر اس موقع پر مبہوت ہو کر لاجواب ہو کر رہ گیا. تو خرق عادت ہو. اچھا اس کو بطور دلیل کے اور چیلنج کے، اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. نبی اس کو دلیل کے طور پر پیش کرے یا اس سے مطالبہ ہو کہ جی آپ نبی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرعون کے دربار میں، جو فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اولو جئتک بآیۃ، اگر میں کوئی واضح نشانی کے ساتھ آیا ہوں تب بھی نہیں مانو گے؟ اس نے کہا کہ اگر ہو تو لاؤ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں اپنی نشانیوں کو پیش کیا. تو بطور دلیل کے اس کو پیش کیا جائے، اور جب بطور دلیل کے پیش کرے تو نبی کے دعوے کے مطابق اس دلیل کا ظہور بھی ہو جائے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ مخاطبین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں. یہ 5 چیزیں. ٹھیک ہے حضرت، بات واضح ہوگی نہیں ہوگی؟ جی 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 ہوگی. اچھا ہو گئی. تو ایک سوال کروں پھر. یہ اچھا پانچوں چیزیں حضرت بیک وقت ہونی چاہیے نا؟ کیا کہنے؟ یہ سب چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے.
اب ایک وقت ہونی چاہیے، لیکن اس پہ ایک سوال کرنے لگا ہوں خطرناک قسم کا، کر دوں یا رہنے دوں؟ کر دے جی، کر دے، ہاں ہم نے کون کیا سا ہوا جواب دے عثمان دیا۔ بھائی؟ ہاں عثمان بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں میں کہ جی کیا کر خیال ہے؟ لے سوال کا کیا۔ سوال کرتے ہیں لیکن جواب بھی خود ہی دیجیے گا پھر، ہاں کیا خیال ہے؟ یہی کہہ رہا تھا۔ یہ کہنا چاہ رہے تھے نا کہ سوال کریں لیکن جواب بھی خود دیجیے گا پھر۔ سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن حکیم اللہ کی کتاب معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ تو کتاب کا لانا کوئی خرق عادت واقعہ تو نہیں ہے۔ ہم نے معجزے کے لیے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ خرق عادت ہو، ما فوق القدرت ہو۔ تو کسی کتاب اور کلام کو لانا یا کسی کتاب اور کلام کو پیش کرنا تو خرق عادت واقعہ نہیں ہے۔ مصنفین کتابیں نہیں لکھتے کلام نہیں ہوتا، بلغا کا، ادبا کا، شعراء کا کلام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی دو شرائط ہیں معجزہ کی وہ نہیں پائی جا رہی۔ کیا خیال ہے؟ یہ بھی میں تو نے اسی لیے کہا تھا حضرت نبی امی تھے، اس وجہ سے ان سے۔ ہاں اصل جواب یہی ہے کہ جو آدمی کتاب پر لانے پہ قدرت رکھتا ہو وہ لے کر آئے تو وہ خرق عادت نہیں۔ جو آدمی کسی چیز کے پڑھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ لے کر آئے تو یہ خرق عادت واقعہ ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ خرق عادت ہے۔ دوسری بات کہ جس علم کو لے کر آئے، یعنی جو علم لے کر آئے وہ علم کیا تھا؟ وہ علم خرق عادت تھا، یعنی اس علم کا ہونا اور نبی کی زبان سے جاری ہونا ہی کیا تھا؟ وہ خرق عادت تھا۔ اور اس کی پہچان بھی علمی طور سے ہو سکتی ہے، کیونکہ معجزہ دو قسم کا، یہاں پہ اس کو بھی میں لکھ دیتا ہوں، کیونکہ معجزات دو قسم کے ہیں، بلکہ دو قسم کی بجائے اس کو ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ معجزات کو ہم اگر اپنی کلیئرٹی کے لیے تو ہم دو کے بجائے اس کو زیادہ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کے نام سے، بہت مشہور کتاب ہے، عام طور پر علماء کرام اس کو کتاب کو جانتے ہیں، مشہور معروف کتاب۔ تو 300 400 انہوں نے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے۔ اچھا معجزہ ایک تو ہے حصی معجزہ، اس کو بھی سمجھیے گا، حصی معجزہ، حصی کہنے یا مشاہداتی معجزہ۔ تو جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھے یا حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ حصی معجزات تھے۔ اچھا دوسرا معجزہ ہے جس کو ہم علمی معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو علمی طور پہ بچانا جاتا ہے، حصی کو حصی طور پر اور علمی معجزے کو علمی طور پہ۔ تیسرا ہوتا ہے اس کے اندر اخلاقی، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہو سکتا ہے عملی، اور پانچواں ہو سکتا ہے تائیدی۔ یہ اقسام ہو سکتی ہے معجزات کی۔ تو نبی کے ساتھ یہ سارے معجزات ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے آج تک اس کو معجزہ سمجھا، اس کو معجزہ سمجھا، اور اس باقی چار کو نہیں ہوا۔ تو اس لیے اب نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا تو کوئی معجزہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی جتنے آتے ہیں وہ سب کے سب معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کو ثابت فرماتے ہیں۔ تو اگر حصی معجزہ نہ بھی ہو، میں نے دورہ تفسیر میں سوال کیا کہ لوط علیہ السلام کا معجزہ تھا
میں کہا نہیں تھا میں کہا نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ دیکھو بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. وہ سمجھتے کہ نبی آئے، اب نبی بغیر معجزے کے آئے ممکن نہیں ہے بھائی. تو حصی معجزہ، مشاہداتی معجزہ تو وہ تھا جو کہ علمی معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل کو اور انسان کی فکر کو عاجز کر دیتا ہے، اور وہ علمی کارنامہ یا عقلی کارنامہ رونما ہوتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے. تو گویا کہ یہاں پر جو خرق عادت والی بات ہے وہ عقل اور علم کے میدان کے اعتبار سے ہو، حصی نہیں ہو. آپ حصی پیمانوں پر علمی معجزے کو نہیں کر سکتے. اچھا، علمی معجزہ فائق ہے. فائق کا مطلب فوقیت رکھتا ہے حصی معجزے پر، کیونکہ حصی معجزہ، اب پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، تو یہ روزانہ واقعہ ہو رہا تھا، ایک ہی دفعہ ہوا تھا؟ جی حضرت، ایک ہی دفعہ. ایک ہی دفعہ ہوا نا. اور حضرت موسیٰ جی علیہ السلام کی لاٹھی تو وہ چند دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بنی. ہر دفعہ روزانہ ہر دیکھنے والے کے لیے لاٹھی سام بن کے پھرتی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا. علمی معجزہ ہر وقت 24 گھنٹے، جس کو ہم کہتے ہیں 24/7 365 days، ہر وقت وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. تو جو معجزہ ہر وقت ظاہر ہو وہ فوقیت رکھتا ہے اس معجزے پہ جو کبھی کبھار ظاہر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علمی معجزہ فائق ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ کفار نے بار بار مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو کوئی معجزہ دکھائیں، تو اللہ نے کہا کہ معجزہ تو آ چکا، کیونکہ علمی معجزہ فائق تھا اس حصی معجزے کے اوپر جو جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علمی معجزہ دیا، اور حصی معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ نہیں دیا؟ جی جی دیا تھا. کون سا؟ کافی تھے اس میں، جیسے شق قمر کا واقعہ اور واقعی ہاتھوں خبر سے کا پانی کا واقعہ، ہاں. ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اچھا، اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑا لکھا ہے کہ جتنے انبیاء کو پچھلے حصی معجزے دیے گئے وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے. یعنی بہت سی چیزوں کو حضرت نے اپنی کتاب کے اندر، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ کے نبی کے ساتھ حصی معجزات بھی تھے، اور وہ بہت سے حصی معجزات پہ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں. تو علمی معجزہ بھی تھا. اخلاقی معجزہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے جو لوگوں نے کہا کہ انا نراک فی سفاہۃ، کہ ہم تو آپ کو حماقت میں دیکھتے، تو میں بھی سفاہت ہوں، تاکہ میرے اندر تو کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہے. تو اخلاق نبی کے وہ معجزاتی طور پہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو نبی اپنی اخلاقی اعتبار سے اس کی اخلاق اس کی نبوت کی کامل دلیل ہوتے ہیں. جو نبی کے اخلاق ہیں وہ اس کے نبی ہونے کی کامل دلیل ہوتی ہیں. اور عملی کا مطلب، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سے عملی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں نبی کے ہاتھ سے جو اس کی معجزہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو اخلاقی عملی، اخلاق تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، وہ والا معاملہ حسن اخلاق والا. عملی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے جسمانی طاقت ہے. اب ایک صحابی تھے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آئے کہ جی میں پہلوان ہوں، میں نبی تب مانوں گا جب آپ مجھے پہلوانی کے اندر پچھاڑ دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھی آ جاؤ. اٹھا کے 2 دفعہ پٹخا ان کو، تو ان کو یقین ہی نہیں آیا.
کیونکہ وہ تو پہلوان تھے، جسامت ایسی تھی، ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ مجھے پچھاڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح عملی اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسے واقعات، یا جیسے آپ سمجھیے گا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندوں کا جمع ہونا اور پہاڑوں کا جھوم جھوم کر اللہ کی مناجات کرنا، یہ خود قرآن حکیم میں خود اس بات کا ذکر ہے۔ تو یہ عملی معجزات ان کے ساتھ ایسے واقعات، یا آپ اس طریقے سے سمجھیے گا کہ جب حضور کا قافلہ پہنچ رہا تھا، نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو وہ راہب نے دیکھا کہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کے درخت ان کے لیے احترام میں جھک جاتے ہیں اور بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے۔ یہ عملی معجزہ ہے، یعنی ان کی ذات گرامی کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات متعلق ہوتے ہیں جو ان کی اس نبی والی حیثیت کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پانچویں چیز تائید، یہ نصرت بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو عمومی نصرت کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، عمومی نصرت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا کی زندگی میں ہم ایمان والوں کو اور اللہ اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے۔ پھر اس مدد کی تقریباً 5 یا 6 قسمیں اور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھی بات ساری کی ساری معجزے کے اعتبار سے، کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور معجزے کی اقسام کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا جی، اب آئیے گا کرامت کیسے کہتے ہیں جی۔ اچھا، معجزے کا حکم کیا ہے؟ معجزے کا تعریف ہو گئی، معجزے کا ہو گیا، تو معجزے کا حکم کیا ہے؟ معجزے پر یقین کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، بات سمجھ آ گئی نا، فرض ہے۔ اب معجزات کا، اب پھر اس کے حکم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کہ اگر تو وہ معجزہ بطور معجزے کے، یعنی نبی کے معجزے کا معجزہ ہونا ہم تک بطریق تواتر منقول ہے، تو اس پر یقین کرنا فرض ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ میں نے ابھی کیا جملہ ارشاد فرمایا، دہرا دیں گے میں نے کیا کہا ابھی جی؟ اگر متواتر طریقے سے ہمارے تک پہنچے تو اس پہ ایمان لانا فرض ہے، جی جی، اور اس کو یعنی جھٹلانا جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں، یعنی قرآن حکیم میں جتنے انبیاء کے معجزات بیان کیے گئے، اگر آدمی ان معجزات میں سے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی احیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، ٹھیک ہے نا، انبئکم بما تأکلون تدخرون فی بیوتکم۔ اب جتنے یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے، یہ کیا ہے؟ اگر کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو کیا ہے؟ کفر ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 300 معجزات کا ذکر میں کروں دلائل النبوہ کے اندر، تو بعض معجزات ایسے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، لیکن وہ احادیث خبر واحد کے درجے میں ہیں، متواتر درجے میں نہیں ہے، تو اس پر ایمان لانا واجب تو ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں لائے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہ تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا معجزے کا حکم۔ 100% معجزات ہم تک بطریق تواتر نہیں پہنچے، تواتر کے ذریعے سے نہیں پہنچے۔ بعض معجزات جو ہم تک منتقل ہوئے ہیں وہ خبر واحد کے ذریعے سے ہے، لیکن وہ بھی معجزہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا۔ تو یہ تو تھا معجزے کا حکم۔ کرامت کسے کہتے ہیں جی حضرت؟ جلدی بتاتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے آج کا۔ غیر آج نبی پہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوں۔ ہاں، اس کو سمجھیے گا، میں اس کو لکھ دیتا ہوں، یہ میں نے ابھی اس کا یہ نہیں بھیجا نا، اس کو بھیج دیتے ہیں پہلے۔ کیا خیال ہے، کچھ تھوڑی سی علمی باتیں بھی تو ہونی چاہیے آپ کی حضرت خشک گرہ۔ یہ جو حضرت آپ نے نصرت کا کہا، پھر ایسے بھی واقعات ہیں کہ بہت سے انبیاء کو قتل بھی کر دیا بنی اسرائیل نے،
ہاں تو وہ کانفلکٹ نہیں آتا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کو بھی حل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں. میں اسی کا تو انتظار کر رہا تھا، اسی سوال کا انتظار کر رہا تھا. یہ سوال بالکل ویلڈ کوشچن ہے، بالکل ویلڈ کوشچن ہے. اور یہی سوال بنتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور نصرت ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو تو شہید بھی کیا گیا، جس کا خود قرآن میں ذکر ہے. تو اگر اللہ کی مدد تھی تو شہید کیسے ہو گئے؟ اور شہید ہو گئے تو پھر اللہ کی مدد کہاں چلی گئی؟ یہی سوال ہے نا جی حضرت. جی جی جی. اس کو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا اصل موضوع تو تفسیر ہی ہے. آپ حضرات چھیڑ دیں گے تو میں تو خوش ہوں گا، کیونکہ میرا تو اصل جو میرا موضوع ہے وہ تو تفسیر ہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن فائدے کی باتیں، کلیئرٹی آتی ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے مدد نصرت 5 قسموں پر ہے. ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقاصد نبوت یا مقاصد شریعت میں کامیاب ہونا. مقاصد دعوت کہہ لیں، مقاصد نبوت کہہ لیں، مقاصد شریعت کہہ لیں، میں کامیاب ہونا. یہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں، نصرت کی اقسام. نصرت کی اقسام. اچھا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے نا، کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا، تو ہر نبی اپنی دعوت کو بتمامی ہی و کمالی ہی پہنچانے میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہوا. اور جو مخالفین تھے، اور دوسری یہ ہے، اسی کو اس طرح سے کریں گے، مخالفین دین کی دعوت اور دین کی دعوت کو روکنے میں ناکام رہے. یہ بھی تمام انبیاء کے ساتھ ہوا. انبیاء دعوت دینے میں کامیاب رہے، اور کفار اپنی تمام کوششوں کے باوجود انبیاء کی دعوت کو نہیں روک سکے. دعوت کو نہیں روک سکے. جو ابلاغ اور بات پہنچانے کا فرض تھا وہ ان کا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کہ دنیا کے اندر جلد یا بدیر کفار سے انتقام. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لی. جلد یا بدیر، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتے. چوتھی قسم ہے غلبہ یا حکومت کا. وہ بھی 100% نہیں ہے، وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا، کہ کفار ہلاک ہو گئے، اور وہ جو تھے ایمان والے تھے، ان کو اللہ نے دنیا کے اندر وہ غلبہ عطا فرما دیا. تو یہ چوتھی چیز بھی غلبے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 قسمیں ہیں. 5ویں قسم بھی اور 6ٹھی قسم بھی ہے، وہ ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، ورز کر دوں گا اگر آئے گی تو انشاءاللہ تعالی. اور 5ویں قسم تو ویسے ہے کہ حالات، یعنی مشکل حالات کے باوجود اللہ سبحانہ اطمینان اور سکون نصیب فرماتے ہیں. یہ خصوصی طور پہ احد کے اندر جب کہ پسپائی ہو رہی تھی، صحابہ شہید ہو رہے تھے، تو اس بات کا ذکر ہے. اللہ نے عین اس موقع پر بھی تم پر سکینت کو اتارا. سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر. تو یہ بھی ایک نصرت کی قسم ہے. تو اگرچہ نبی شہید ہو گئے، جسمانی اعتبار سے شہید ہو گئے، لیکن یہ جو چیزیں تھی، اب بس غلبہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، جو نبی شہید ہو گئے ان کو غلبہ، یہ قسم نہیں ملی ظاہری اعتبار سے.
حکومت ان کے پاس نہ آ سکی، طاقت ان کے پاس نہ آ سکا، اقتدار نہ آ سکا، لیکن باقی چیزیں کتنی ہیں؟ 4 چیزیں تو ان کے ساتھ ہی تھی نا. سہیل بھائی واضح ہو رہا ہے بات؟ تو جی حضرت. نصرت، یہ نصرت کی نا 5 قسمیں ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں مدد. اچھا آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آج بھی ہے، آج بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاتاریوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، USSR کو دیکھ لیں، اب آذربائیجان اور یہ باقی جو آپ کے ممالک ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک اور جو بڑا ہمارا مشہور ملک ہے جہاں پر امام بخاری کی قبر بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس ملک کو، یا اللہ، پاکستان. سمرقند. ازبکستان. ہاں، ازبکستان کو دیکھ لیں، تاجکستان کو دیکھ لیں. اب یہ ممالک USSR کے تحت رہے، اور USSR نے، ابھی تو اسرائیل کچھ نہیں کر رہا، ابھی تو اسرائیل آپ کو مسجد قدس میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، جو USSR میں آپ کو اجازت تھی نماز پڑھنے کی، وہ قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی آپ کے پاس. تو جتنی ظلم اور زیادتی USSR نے اور چائنا نے کی، اس کا تو تصور نہیں ہے. اسلام ختم ہوا نہیں ہوا. آج آپ دیکھ لیجئے گا وہی جگہیں ساری کی ساری مسجدیں بھرنا شروع ہو گئی. تو اصلاً مسلمان کے پاس حکومت کا آنا نہ آنا یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، جو مقاصد شریعت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ان 5 چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی غلبہ حکومت بھی ہوگی، اور جو مقاصد نبوت کا اتمام بھی ہوگا، کفار کی ناکامی بھی ہوگی. کفار جو مقابلے پر آئیں گے دین کے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام انتقام کے ذریعے سے ان کو دنیا کے اندر عذاب دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب فرما کے اطمینان و سکون بھی دیں گے. تو یہ اظہار دین کے مطلب یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے حضرت؟ تو اچھا اس کو ڈاکٹر صاحب، جو نبی اور رسول کا جو فرق بتاتے تھے وہ بھی جی جی، نبی اور رسول کا فرق وہ ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرت جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات تو غلبہ درست نہیں غلبہ ہے. جی، غلبہ اور حکومت. لیکن رسولوں کے ساتھ بھی ہر کے ساتھ تو نہیں ہے نا، یعنی کہ ہر رسول کے ساتھ کو تو غلبہ نہیں ملا نا. اب دیکھیے، اب حضرت نوح علیہ السلام ہے، وما آمن معه الا قلیل، اب چند افراد کا باقی رہ جانا اس کو غلبہ تو نہیں کہیں گے نا. غلبہ تو یہ کہیں گے کہ مخاطب محکوم ہو جائے، آپ حاکم بن جائے. اب مخاطب آپ کا جو تھا وہ سارا کا سارا ہلاک ہو گیا، تو اس کو آپ انجا تو کہیں گے. اسی کو اللہ نے قرآن میں نجات تو کہا کہ ہم نے ان کو نجات دی، لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان پہ غالب کر دیا. ہاں، بنی اسرائیل کے لیے آیا کہ بنی اسرائیل کو قبطیوں کے اوپر، کیونکہ فرعون تو ہلاک ہوا لیکن پورے اہل مصر تو ہلاک نہیں ہوئے، لیکن وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے آیا کہ ہم نے ان کو، یعنی اورثنا، وہ آ رہا ہے سورہ دخان کے اندر، اس بات کا ذکر آ رہا ہے، آیت ذہن سے نکل گئی، تو ہم نے ان کو وارث بنا دیا، یعنی وہ لوگ جو کہ کل تک مستضعفین تھے ان کو ہم نے وارث بنا دیا. تو غلبہ یعنی حکومت والی جو بات ہے وہ تو ہر رسول کے ساتھ آپ کہیں تو ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی رسول اور نبی کا جو فرق ہے وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے. ٹھیک ہے، چلے اس کو باقی نا، اب کرامت اور جادو اور استدراج والی بات رہ گئی، اس کو ہم اب اگلی نشست میں کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کرامت والی بات تو بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک میں، کیونکہ ہمارے پاس تو کرامت کیا ہے، کہتے جی کرامت تو بس سمجھے کیا ہے، کرامت پہ بہت زیادہ زور ہے. ابھی وہ مولا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو صبر نصیب فرمائے، جوان بیٹے کی انتقال کا حادثہ پیش آیا.
تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی دکھ کی بات ہے، اس پہ کچھ خواب وغیرہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا، تو اس کے اوپر وہ خاصی لیدے ہو رہی تھی، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جو کرامت اور بشارت اور الہام اور کشف، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو ہمارے پاس ایک خاص بزرگی کا پیکیج ہے، پیکیج گولڈن پیکیج ہے نا، بزرگی کے لیے 4-5 چیزیں اکٹھی ہو ہمارے بارے نزدیک، کرامت اور الہامات، مبشرات اور کشف. تو 3-4 چیزیں اکٹھی ہوتی تو ہمارے پاس کہتے ہیں پھر بزرگی وجود میں آتی ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، بس آپ حضرات کا جو شوق تھا اس وجہ سے وہ آج ساری باتیں ہو گئی. تو لیکن یہ کہ میرے خیال سے جو باتیں ہوئی ہیں کام کی باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم.